دوستو، آپ نے جو تھمبیل میں پڑھا وہ بالکل صحیح پڑھا۔ آپ نے یہی پڑھا کہ ایک شخص نے 2 فرض نماز ادا کی، جن میں سے پہلی فرض نماز ادا نہیں ہوئی اور دوسری ہو گئی۔ حقیقت یہی ہے۔ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص کے اوپر غسل واجب تھا۔ اس نے فجر کی نماز سے پہلے غسل کیا اور اسی غسل سے آگے جلدی آ کر اس نے فرض نماز ادا کر لی، یعنی فجر کی نماز اس نے پڑھ لی۔ فجر کی نماز پڑھ کے وہ گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد پھر وہ اپنے کام میں مشغول رہا۔ پھر ظہر کی اذان ہوئی اور ظہر کی اذان ہونے کے بعد وہ مسجد آیا، اور مسجد آنے کے بعد اس نے پھر وضو کیا، اور وضو کر کے پھر اس نے ظہر کی نماز ادا کی۔ تو فجر کی نماز اس کی ادا نہیں ہوئی، لیکن ظہر کی نماز ادا ہو گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جس شخص پہ غسل واجب تھا، یعنی فرض تھا، تو غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں اچھی طرح سے پانی پہنچانا، نمبر 3 تمام بدن کو مل مل کر نہانا۔ وہ شخص جب غسل کرنے کے لیے گیا تھا تو جلدی بازی میں اس نے جو ہے کلی تو کر لیا تھا، لیکن وہ ناک میں پانی نہیں ڈال سکا، لیکن پورے بدن کو وہ مل مل کر نہا کر اور وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ تو فرض جو 3 بتایا گیا ان میں سے ایک فرض ادا نہیں ہوا، یعنی ناک میں پانی ڈالنا۔ پھر جب ظہر کی نماز کے لیے آیا وہ، تو ظہر میں جب اس نے وضو کیا تو وضو میں اس نے کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا، یہ سمجھ کر کہ سنت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو فرض چھوٹا تھا، یعنی ناک میں پانی ڈالنا، وہ فرض اب ادا ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس کا غسل اب مکمل ہوا اور اس نے ظہر کی نماز ادا کی تو نماز ہو گئی۔ اس لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص غسل کے فرض کو یاد کرے کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 اچھی طرح کلی کرنا، نمبر 2 اچھی طرح ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 تمام بدن کو مل مل کر نہانا، ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ اور غسل کو دھیان سے کریں، توجہ سے کریں، کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی فرض ہم سے چھوٹ جائے اور پھر اس کی وجہ سے غسل ہمارا مکمل نہ ہو سکے۔